تھوڑی دیر بعد محمد عاقل عیدگاہ سے لوٹا اور گھر میں گھستے ہی پکارا، لو بھی اپنی خنجری اور ڈفلی، لو بجاؤ۔ دیکھا تو سب چپ ہیں۔ ماں سے پوچھا کیا ہوا، خیر تو ہے؟ محمودہ نے کہا بھابھی جان چلی گئیں۔ محمد عاقل نے حیران ہو کر پوچھا، ہیں؟ کہاں گئی؟ کیوں جانے دیا؟ ماں نے جواب دیا، بیٹھے بٹھائے یکا یک کہنے لگیں، میں تو اپنی ماں کے ہاں جاؤں گی۔ میں نے ہر چند منع کیا لیکن ایک نہ مانی، مولن سے ڈولی منگوا کر چلی گئیں، میں روکتی رہ گئی۔ محمد عاقل یہ سن کر غصے سے تھرا اٹھا اور چاہا کہ سسرال جا کر اس نابکار عورت کو سزا دے۔ یہ سوچ کر باہر چلا تو ماں سمجھ گئی۔ جاتے کو پکارا تو اس نے کچھ جواب نہ دیا۔ ماں نے کہا شاباش بیٹا شاباش، میں تم کو پکار رہی ہوں اور تم سنتے بھی ہو پر جواب نہیں دیتے۔ 13ویں صدی میں ماؤں کا یہی وقار رہ گیا ہے۔ یہ سنتے ہی محمد عاقل الٹے پاؤں پھرا۔ ماں نے کہا بیٹا یہ تو بتا، اس دھوپ میں کہاں جاتا ہے؟ ابھی عیدگاہ سے آیا ہے، اب پھر باہر چلا۔ ماں صدقے گئی، جی گھبرا جائے گا۔ محمد عاقل نے کہا میں کہیں نہیں جاتا، مسجد میں حافظ جی سے ملنے جاتا ہوں۔ ماں نے کہا لڑکے ہوش میں آ، میں نے دھوپ میں اپنا سر سفید نہیں کیا۔ لو صاحب ہم ہی سے باتیں بنانے چلا ہے، حافظ جی کے پاس جاتا ہے تو انگرکھا اور دوپٹہ اتار کر رکھ جا۔ یہ سن کر محمد عاقل مسکرانے لگا۔ ماں نے ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس جا نماز پر بٹھا لیا اور اس کے سر کی طرف دیکھ کر بولی، عیدگاہ آنے جانے میں تمہارے بال گردآلود ہو گئے ہیں، ذرا تکیے پہ سر رکھ کر لیٹ جاؤ، میں صاف کر دوں۔ محمد عاقل ماں کے کہنے سے ذرا دیر کو لیٹ گیا۔ محمودہ بھائی کو لیٹتا دیکھ کر پنکھا جھلنے لگی۔ عیدگاہ آنے جانے کی تھکان تو تھی ہی، پنکھے کی ٹھنڈی ہوا جو لگی اور ماں نے دست شفقت جو سر پہ پھیرا تو اسے راحت ملی اور وہ جلد ہی سو گیا۔ جاگا تو دن ڈھل چکا تھا اور وہ غصہ بھی دھیما ہو گیا تھا۔ ماں نے کہا لو ہاتھ منہ دھو، وضو کر کے نماز پڑھو، وقت تنگ ہے، پھر آؤ تو تم کو کام بتائیں۔ نماز پڑھ کر محمد عاقل آیا تو ماں نے کہا لو بیٹا سسرال جاؤ، اور تجھے میری جان کی قسم ہے جو تو وہاں کچھ لڑا یا بولا۔ محمد عاقل نے کہا تو مجھ کو مت بھیجو۔ ماں نے کہا لڑکے خیر منا، کیسی بری زبان ہے، سسرال تو تیری اور بھیجوں کسی اور کو؟ یہ لو 1 روپیہ اپنی سالی اصغری کے ہاتھ میں عیدی کا دینا، اور یہ 1 اٹھنی اپنی خلیہ ساس کے بیٹے میاں مسلم کو دینا، اور ہاں کچھ کھلونے بھی لیتے جاؤ۔ 1 خوان میں سوئیاں، دودھ اور مٹھائی کی ٹوکری دے رہی ہوں، عظمت کو ساتھ لے جاؤ، اور دیکھو خبردار کچھ مت بولنا۔ محمد عاقل نے ہنس کر کہا اگر کہو تو خنجری اور ڈفلی بھی لیتا جاؤں؟ ماں نے کہا آئے ہائے کہیں ایسی بات وہاں مت بول اٹھنا۔ غرض محمد عاقل ساس کے گھر پہنچے۔ گھر میں اکبری خانم اپنی سہیلیوں کے ساتھ ادھم مچا رہی تھی، باہر گلی تک اس کے غل کی آواز آ رہی تھی۔ ماما عظمت آگے تھی، اصغری نے دور سے اسے دیکھا تو دبی آواز سے کہا اے بی آپا چپ کرو، تمہاری سسرال سے ماما آئی ہے۔ عظمت نے اندر پہنچ کر محمد عاقل کو بلایا، صاحبزادے آئیے۔ محمد عاقل اندر گئے، ساس کو سلام کیا۔ انہوں نے کہا جیتے رہو، عمر دراز ہو۔ اصغری بھی اپنی اوڑھنی سنبھول کر کوٹری سے نکلی، نہایت ادب سے جھک کر بہنوئی کو سلام کیا۔ بہنوئی نے اصغری کو ہاتھ پکڑ کر اپنے برابر بٹھا لیا اور روپیہ ہاتھ پر رکھا۔ اصغری ماں کی طرف دیکھنے لگی۔ ماں نے کہا تو کیا ہوا، لے لو، عیدی کا ہے۔ اصغری نے روپیہ لے کر پھر سلام کیا اور ادب سے ذرا پرے کو سرک کر ہو بیٹھی۔ کچھ دیر بعد اٹھ کر ایک اجلا دسترخوان لائی اور نہایت سلیقے سے بہنوئی کے آگے لا بچھایا۔ 1 رکابی میں سوئیاں، 1 پیالے میں دودھ، تشتری میں قند اور 1 چمچہ لا کر سامنے رکھ دیا۔ ساس نے کہا بیٹا کھاؤ۔ محمد عاقل نے بہانہ کیا کہ مجھ کو عیدگاہ میں زیادہ دیر ہو گئی، ابھی تھوڑی دیر ہوئی میں نے کھانا کھایا ہے۔ ساس نے کہا کیا مذائقہ ہے، سوئیاں تو پانی ہوتی ہیں، کھاؤ بھی۔
جب تک محمد عاقل سویاں کھاتا رہا، اتنی دیر میں اصغری الائچی ڈال کر ایک مزیدار پان بنا لائی۔ کھانے کے بعد ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں۔ تھوڑی دیر بعد محمد عاقل نے کہا، جناب میں رخصت چاہتا ہوں۔ ساس نے کہا، اب کہاں جاؤ گے، یہیں سو رہنا۔ محمد عاقل بولا، آج عید کا دن ہے، آئے گئے سے ملنا ہوتا ہے، دوسرے کہیں کچھ بھیجنا بھجوانا بھی ہوگا، اور میں اماں سے رات کے واسطے کہہ کر بھی نہیں آیا۔ ساس بولی، ملنے ملانے کا تو اب وقت نہیں، شام ہونے کو آئی ہے، اور جہاں تک بھیجنے بھجوانے کا ہے تو سمدھن ہی کافی ہیں، اور رات رکنے میں حرج ہی کیا ہے، عظمت جائے گی تو خبر کر دے گی۔ محمد عاقل نے کچھ ہیلے بہانے کیے، لیکن ساس نے ایک نہ مانی، اور محمد عاقل کو زبردستی رہنا پڑا۔ 4 گھڑی رات گئے۔ جب کھانے پینے سے فارغ ہوئے تو اصغری نے برتن بھانڈے گری پڑی سب چیزیں ٹھکانے سے رکھیں، باہر کے دروازے کی زنجیر بند کی، کوٹریوں کو قفل لگا کر کنجیاں ماں کے حوالے کیں، باہر کے دالان اور باورچی خانے کا چراغ گل کیا، ماں کو، آپا کو اور بہنوئی کو سب کو پان بنا کر دیے، اور اطمینان سے جا کر سو رہی۔